قسط نمبر 3 تیری دہلیز جنت ہے۔ وہ صرف ایک ہفتہ اس کے گھر میں رہی تھی، پھر اسے بتائے بغیر اپنا سامان اٹھا کر حاتم قریشی کی طرف واپس آ گئی۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو رشا ندارد تھی۔ رات تک وہ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ آخر تنگ آ کر اس نے رشا کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ گھر۔ رشا نے کہا کون سے گھر؟ حنان نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈیڈ کے گھر۔ وہ بولی مجھے بتانا نہیں تھا کہ وہاں جا رہی ہو۔ حنان کے لہجے میں شکوہ گھل گیا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ واپس کب آؤ گی؟ حنان نے نہ جانے کس امید پر پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں، بس میں ڈیڈ کی طرف ہی رہوں گی، تم بھی موج کرو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کال کٹ کر گئی۔ حنان بس اپنے موبائل کی سکرین کو گھورتا رہا گیا۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی تھی۔ دن بدن رشا اس کی سحر امیز آنکھوں سے ہارتی جا رہی تھی۔ دن بدن سس کی قیامت انگیز قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے حنان سے پیپر میرج کی ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیراز شادی شدہ ہے، وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور شیراز، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ دن بدن واقعہ اس کے لیے انتہائی غیر اہم ہوتی چلی جاتی۔ وہ صرف اس وقت اس کے قریب جاتا جب رشا کے قریب کی خواہش زور پکڑنے لگتی تھی۔ دن بھر ان دونوں کو ایک سائٹ پر پہنچنا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے شیراز کا نمبر ملا لیا۔ وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس کے گھر کی طرف آ گئی۔ اس دن فاقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ گھر پر ہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بوکھلا سی گئیں۔ آپ یہاں؟ فاقیہ نے خود پر تھوڑا قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شیراز ہے؟ رشا نے بس ایک نظر اس کا جائزہ لیا۔ جی اندر ہیں، آئیں۔ فاقیہ نے کہا۔ نہیں شکریہ، اسے بھیج دو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی شیراز باہر نکل آیا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ میں نے پورے 2 منٹ تمہارا انتظار کر لیا، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بھڑک کر اس پر چڑھ دوڑی۔ سوری یار، سیل آف ہو گیا تھا۔ وہ جلدی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ شیراز نے کہا کیوں، ساری رات سوئے نہیں کیا؟ اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شیراز نے پوچھا۔ میرا تم پر شک کرنا واجب ہے مسٹر شیراز، کیونکہ تم ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے چکے ہو۔ وہ تڑپی۔ تم گھر کیوں آئی؟ شیراز نے بات گھمانی چاہی تھی۔ تمہاری بیوی سے ملنے۔ رشا نے کہا بس مل لیا۔ شیراز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری بیوی فارس انٹرپرائزز میں کام کرتی ہے۔ اس نے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ شیراز چونک گیا۔ کل میں نے اسے وہاں دیکھا تھا۔ رشا نے کہا۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ شیراز مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ فارس انٹرپرائزز کا چیئر پرسن میرا فرسٹ کزن ہے، حنان فارس۔ رشا نے بڑی رعونت سے کہا تھا۔ شیراز بس سر ہلا کر رہ گیا۔ مس فاقیہ نہیں آئی آج؟ اس نے فاقیہ کی حاضری والا خانہ خالی دیکھ کر اپنے چپڑاسی کو پوچھا۔ آئی ہوئی ہیں صاحب جی، چپڑاسی نے کہا۔ تو حاضری کیوں نہیں لگائی؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، صبح سے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی ہیں، 10 ڈبے جوس کے منگوا کر پی چکی ہیں، چپڑاسی نے بتایا۔ جوس کے ڈبے؟ وہ حیرانی سے بولا۔ جی صاحب جی، جب پریشان ہوتی ہیں تو جوس ہی منگوا کر اپنے پیتی ہیں، ٹھنڈا ٹھار مینگو جوس۔ چپڑاسی نے کہا بھجواؤ انہیں۔ چپڑاسی سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر چلی آئی۔ حاضری کیوں نہیں لگائی ابھی تک؟ اس نے ایک نظر اس کے بیزار سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ذہن میں نہیں رہا، وہ سر جھکا کر بولی۔ حنان نے رجسٹر اس کے سامنے کر دیا۔ فاقیہ نے چپ چاپ سائن کر دیے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جی، فاقیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ایسی ہی تھی، مزمحل سی، بیزار سی۔ وہ کئی دفعہ شیراز کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ ٹال مٹول کر جاتا۔ رشا کو حاتم منزل گئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی حنان سے بس 1-2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ہر لحاظ سے ٹینشن فری ہو چکی تھی۔ نہ تو اب اس کے سر پر حاتم قریشی کی شادی والی تلوار رہی تھی اور نہ ہی حنان کی طرف سے کوئی روک ٹوک تھی۔ خلا کا مطالبہ تو وہ تب کرتی جب حنان کی طرف سے کوئی پیش رفت دکھائی دیتی، لیکن فی الحال تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔
اور وہ شیراز پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں لنچ، ڈنر، ڈانس پارٹیز، لانگ ڈرائیو، فارن ٹورز۔ اس دن بھی وہ آفس سے نکلنے لگا جب اسے حاتم قریشی کی کال آ گئی۔ ابھی مل سکتے ہو برخودار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے مامو جان؟ وہ پریشان ہو گیا۔ ہاں دیکھنے میں تو خیریت ہی ہے، گھر آ جاؤ، انہوں نے کہا۔ وہ گھر جانے کی بجائے سیدھا حاتم منزل ہی چلا گیا۔ حاتم قریشی سے ٹی وی لاؤنج میں ہی مل گیا۔ رشا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ نورین نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا۔ نہیں تو، اسے حیرانی ہوئی۔ تو پھر 2 ماہ سے یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ مامو جان، اس نے کہا تھا کہ اس کا دل نہیں لگتا وہاں، اسے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ آج مسلسل 20واں دن ہے ہمیں اس کی شکل دیکھتے دیکھتے۔ صبح وہ کب اٹھتی ہے کوئی پتہ نہیں، رات کو کب واپس آتی ہے کوئی پتہ نہیں، کب وہ باہر کے دوروں پر نکل جاتی ہے کوئی خبر نہیں۔ اس طرح دل لگا رہی ہے وہ ہمارا اور اپنا، وہ کہتے چلے گئے۔ حنان بالکل خاموش تھا۔ یہ دیکھو، اس طرح کا دل لگا رہی ہے وہ ہم سب کا۔ انہوں نے ایک میگزین اس کے سامنے پھینکا۔ وہ رشا کا کوئی فارن شوٹ تھا۔ رشا اور شیراز ایک دوسرے کے انتہائی قریب۔ وہ کسی پرفیوم کمپنی کا فوٹو شوٹ تھا۔ شیراز بنا شرٹ کے رشا کو اپنے بازوؤں میں لیے کھڑا تھا اور رشا اس کے سینے سے لگی اس پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ حنان ان سے نظریں بھی نہ ملا سکا۔ کون ہے یہ لڑکا حنان فارس؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ جواب نہ دے سکا۔ آج تک تمہارے اتنے قریب آئی ہے وہ؟ تمہارے ساتھ ہیں اس کی اس قدر قربتیں؟ تمہارے ساتھ ہیں اس کے اس قدر بے باکیاں؟ تمہارے ساتھ وہ ایک دفعہ گئی ہے کسی فارن ٹور پہ؟ وہ پوچھتے جا رہے تھے اور حنان چپ تھا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں حنان، وہ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس پر کی جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میرے سر پر بیٹھ گئی۔ وہ میری ایک بھی نہیں سنتی حنان۔ میں نے صرف اس لیے شادی کے بندھن میں باندھا کہ شاید وہ اپنے شوہر سے تھوڑا ڈر کر رہے گی، شاید وہ اس کی تھوڑی حیا کر لیا کرے گی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تمہارے بھی سر پر بیٹھ گئی ہے حنان، یا پھر تم اپنی مرضی سے اسے اپنے سر پر بٹھا لیا ہے۔ وہ بولے۔ میں نے بس اس کی خواہش کا احترام کیا تھا مامو جان، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ مجھے جتنا بے وقوف سمجھتی ہے نا، اتنا میں نہیں ہوں۔ مجھے کیا پتا نہیں ہے کہ اس نے تم سے شادی کیوں کی۔ 20 سالوں سے تو اس نے کبھی تمہیں نظر نہیں آئے، اور اب ایک دم ڈیڈ مجھے حنان سے شادی کرنی ہے۔ اسے بس مجھے مطمئن کرنا تھا اور اس نے کر دیا۔ شوہر کے روپ میں اسے مٹی کا ایک مادھو چاہیے تھا جو اسے مل گیا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ لیکن کیا تم بھی اس کی طرح مجھے بیوقوف سمجھتے ہو حنان؟ کیا میں یوں ہی آنکھیں بند کر کے اس کی خواہش پر اسے تمہیں سونپ دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ تم اسے ایک شوہر کی طرح ڈیل کرو گے، ایک دوست یا عاشق کی طرح نہیں۔ انہوں نے کہا۔ میں اس پر زبردستی کیسے کروں مامو جان؟ وہ بے بس ہو گیا۔ کیا مطلب ہے کیسے کروں؟ کیسے کرتے ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ زبردستی؟ کیسے لاتے ہیں بگڑی ہوئی بیویوں کو راہ راست پر؟ انہیں غصہ آ گیا۔ وہ آپ کا خون ہے مامو جان، بعد میں آپ کو ہی اس سے گلہ ہوگا۔ اس نے کہا۔ مجھے تب گلہ ہوگا حنان جب وہ یہاں رہے گی اور یہ سب کرتی رہے گی، اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے کر جائے اور وہ اس کے ساتھ رہے اور وہ اس کی اجازت سے یہ سب کرے، تو مجھے کوئی گلہ نہیں۔ انہوں نے کہا۔ حنان خاموش ہو گیا تھا۔ اس دن بھی اس کی طبیعت بہت نڈھال تھی۔ صبح سے 2 بار کہہ کر چکی تھی۔ بڑی منت سماجت کر کے اس نے شیراز سے 1 گھنٹے کا وقت لیا تھا۔ میں تمہیں آفس سے پک کر لوں گا، 1-2 کام نمٹا لوں۔ اسے یقین دہانی کرا کے نکل گیا تھا۔ فاقیہ اس کے آنے کی امید پر آفس چلی آئی۔ ابھی پوری طرح کرسی پر بھی نہیں بیٹھی تھی کہ حنان کا بلاوا آ گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کے آفس چلی آئی۔ حنان کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جی سر، اس نے کہا۔ فاقیہ آج 11 بجے ایک میٹنگ ہے، یہ اس کا ایجنڈا ہے، پلیز اس میٹنگ کے تمام لوازمات تیار کر لیں، میری ٹیبل پر پہنچا دیں۔ اور وہ خود بھی زیادہ تھکا ہوا تھا۔ اوکے سر، دھیمے سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ باہر آ گئی۔ 11 بجے تک اس نے میٹنگ سے متعلق تمام فائلیں اور ڈاکومنٹس تیار کیے۔ اسی دوران اس نے شیراز سے کوئی 50 دفعہ کال کی لیکن جواب ندارد۔ 11 بجے جب وہ آفس سب کچھ لے کر اس کے آفس میں پہنچی تو ایک نیا حکم صادر ہو گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے مس فاقیہ، آج کسی میٹنگ میں آپ میری جگہ بریف کر دیجیے گا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر میری طبیعت کچھ، وہ بولے سے ممنائی تھی۔ کیا؟
حنان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں سر، وہ چپ کر گئی۔ 10 منٹ میں وہ دونوں ہال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر حنان خود کو کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی عزت کا ماتم منانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ فاقیہ کی شامت آ گئی۔ الف سے لے کر یہ تک ساری بریفنگ اسی نے دی۔ خدا خدا کر کے 2 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کر کے جب وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ شیراز کا سیل ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کر رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی حنان کی گاڑی تک آتے آتے اس کی بس ہو گئی۔ حنان نے ابھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ لہرا کر زوردار آواز سے اس کے گاڑی کے بونٹ پر گر گئی۔ فاقیہ! حنان کے طوطے اڑ گئے۔ فاقیہ کیا ہوا؟ وہ پوری طرح ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حنان نے اسے بازوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے ڈرپس لگائیں، کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر مسکراتے ہوئے حنان کی طرف مڑے اور وہ اس کے عین سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ مبارک ہو مسٹر حنان، آپ کی مسز امید سے ہیں۔ وہ اسے نہ جانے کیا سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر یہ میری وائف نہیں ہے، یہ میری سیکرٹری ہیں۔ اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ اوہ ایم سوری، مجھے لگا شاید۔ ڈاکٹر تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی۔ بہرحال میں نے یہ میڈیسنز لکھ دی ہیں، انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ وہاں سے فارغ ہو گئے۔ حنان نے اس کی نانا کے باوجود اسے میڈیسنز بھی خرید دی تھیں۔ پورا راستہ وہ کچھ نہیں بولی۔ اسے حنان سے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ آخر حنان نے بات شروع کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پر آپ نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ دراصل میں نے آج شیراز کے ساتھ چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن وہ آئے ہی نہیں، اور پھر آپ نے میٹنگ کا کہہ دیا تو اس لیے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولی تھی، ابھی میرے سر چڑھ جاتی تم۔ حنان مسکراتے ہوئے بولا، صبح سے کیا کھایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جوس پیا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ حنان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے آگے روک دی۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ فاقیہ کے انکار کے باوجود اسے زبردستی اندر لے آیا۔ کیا کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ جو مرضی منگوا لیں، اس کے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ حنان آرڈر دینے میں مصروف ہو گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر حنان کی پشت پر موجود ٹیبل کی طرف گئی۔ وہ شیراز تھا، اس کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، اور ساتھ اس نے ایک نظر حنان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل میں کھویا ہوا تھا، اور ساتھ وہی تھی مشہور کمرشل اینڈ فیشن ماڈل رشا حاتم۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، انتہائی خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے یوں ہی شیراز کا نمبر ملا لیا، بیل جا رہی تھی۔ شیراز نے ایک نظر سیل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آف کر دیا تھا۔ فاقیہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ بس یہ وقت تھی اس کی، بس اتنی سی۔ اسے ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے دیکھ کر حنان ایک دم چونک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں سر، بس مجھے جلدی گھر چھوڑ دیں پلیز۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ ہاں بس کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ حنان اس کے لیے کافی فکر مند تھا۔ کچھ دیر بعد رشا اور شیراز وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔